نحمد ونصلي ونسلم على رسوله الكريم قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں اللہ کی طرف سے جتنی بھی عبادات ہیں، احکامات ہیں، ان عبادات اور احکامات کو عمل کرنے والوں کے لیے ایک سعادت اور خوش نصیبی اور ان کی اللہ کے یہاں ایک اعزاز اور بلندی کے مقام کی نشانی اور علامت کے طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ اور قرآن پاک کے مطالعے سے اس بات کا بھی پورا اندازہ ہو جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں بھی جو صحابہ کرام تھے، یعنی صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کا لقب ان مسلمانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جو انتہائی مخلص تھے، تو وہ بھی اللہ کے حکم کو اپنے لیے ایک اعزاز اور ایک سعادت سمجھتے تھے۔ اور ایک اور چیز تھی جو مدینہ منورہ کے اندر سامنے آئی، جسے قرآن کریم نے منافقین کے نام سے متعارف کرایا ہے۔ وہ اللہ کے احکامات کو اپنے لیے ایک بوجھ اور وزن سمجھتے تھے۔ اب ہم نے اسی آئینے میں اپنے آپ کو دیکھنا ہے۔ ہم اللہ کے ان احکامات کو، اللہ نے ہم پہ روزہ فرض کیا، نماز فرض کی ہے، جن کو اللہ نے مالی وسعت دی ہے ان پہ زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، تو ان کو اگر ہم اپنے لیے اللہ کی طرف سے ایک سعادت سمجھتے ہیں تو اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ یعنی کسی کے کہنے سے نہیں ہوگا، یہ تو ہر بندہ اپنے ذرا گردن کو جھکا کر اپنا جائزہ لے گا کہ میرے دل میں ان چیزوں کے لیے، اللہ کے احکامات کے لیے کیا تصورات ہیں۔ سمجھتے ہیں کہ یہ تو اللہ کا مجھ پر احسان ہے، اللہ نے مجھے توفیق عطا فرمائی ہے، اللہ کے یہاں میرا کوئی مقام مرتبہ ہے۔ جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی ہیں جو صحابہ کے اندر بھی قاری القراء کے نام سے مشہور ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ ابی، آپ مجھے قرآن پاک سناؤ، اللہ نے مجھے کہا ہے کہ میں تم سے قرآن سنوں۔ تو انہوں نے سوال کیا، اللہ کے رسول، کیا اللہ نے میرا نام لے کر کہا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، اللہ نے تمہارا نام لے کر فرمایا ہے۔ تو یہ بات سن کے ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اب صحابہ اکرام کی زندگیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں یہ بات ہو رہی تھی، ممکن تھی، اور ایسے واقعات ہوئے۔ اب ہمیں تو ایسا کہیں بھی نہیں پتہ چلے گا کہ اللہ نے ہمارا نام لیا، ہمیں پکارا ہے، لیکن یہی نشانی ہے کہ اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ ہم اللہ کے گھر میں آتے ہیں، رمضان کے روزے رکھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو سمجھیں کہ یہ اللہ کے یہاں ہماری ایک سعادت کی اور نیک بختی کی علامت اور نشانی ہے۔ تو بہرحال یہ بات میں نے اس لیے عرض کی کہ ہم یہ رمضان کا مہینہ ہے اور یہ بڑا جس طرح برکتوں والا مہینہ ہے،
اسی طریقے سے اس مہینے میں انسان کے دل بھی نرم ہو جاتے ہیں اور سرکش شیاطین قید ہوتے ہیں، تو انسان کو توفیق ہوتی ہے، موقع ملتا ہے کہ وہ اپنے اعمال کے اوپر بھی ایک نظر ڈالے، وہ دیکھے کہ میں عمل کے اعتبار سے کام پر کھڑا ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے بارے میں جس طرح میں نے کل بتایا تھا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، تو ایک جملہ اور بھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ مواسات کا مہینہ ہے۔ مواسات کا مطلب ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی اور ہمدردی کرنے کا مہینہ ہے۔ آپ دیکھیں، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ آپ نے اللہ کی بے پناہ رحمتیں جو اس مہینے میں اترتی ہیں، ان کا نزول ہوتا ہے۔ جب ظاہر ہے کہ جب بے پناہ رحمتیں اترتی ہیں، کہ جس طرح بارش ہے، جب بارش مسلسل ہو رہی ہو، آدمی بچنا بھی چاہے پھر بھی اس کے اوپر بارش کے قطرے آ کے گر جاتے ہیں، گیلا ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جب رمضان مبارک کے مہینے میں اللہ کی رحمت بے پناہ اترتی ہے، تو انسان کا دل جتنا بھی سخت ہو، پھر بھی اس کے دل میں دوسرے کے لیے ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔ کسی کو دیکھتا ہے کہ یار دیکھو اس نے یہ تو مسلسل یہ ایک سوٹ پہنے پھر رہا ہے، خیال آتا ہے، لگتا ہے شاید اس بیچارے کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ اپنے لیے کپڑے سلائے۔ میں نے جس طرح اپنے بچوں کے لیے رمضان آنے سے پہلے کپڑے سلوائے اور عید کے لیے جوتے خریدے، ان کی عید کی تیاری کی، تو یہ بھی قوم کے بچے ہیں، ان کو میں اپنا بچہ سمجھوں گا۔ یہ خیالات، اس کی وجہ سے اللہ پاک میرے بچوں کے لیے ان کے مستقبل کو اچھا فرما دیں گے۔ اب دیکھیں، یہ عام دنوں میں یہ خیالات نہیں آتے، رمضان میں آتے ہیں۔ کیوں آتے ہیں؟ رمضان میں اللہ کی رحمت بے پناہ ہوتی ہے، اور یہ ہمیں رمضان کا مہینہ آ کر یہ بتاتا ہے کہ ہم کوشش کریں کہ سال کے 12 مہینے ہمارے جذبات ایسے رہیں اور اللہ کی ذات پر ہمارا یقین رہے۔ حقیقت ہے، جب تک ہم قوم کے بچوں کو اپنا بچہ نہیں سمجھیں گے تو ہم پھر اللہ کی نظر میں خود غرض کہلائیں گے، اور خود غرض ہونا کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ ہمیں کوئی کہہ دے یار تم خود غرض ہو تو ہمیں کتنا برا لگتا ہے، اور جب کہ ہم عمل کے اعتبار سے خود غرض ہو رہے ہوں اور اللہ کے ہاں ہمیں خود غرض سمجھا جا رہا ہو، اور مرنے کے بعد ہمارا نام خود غرضوں کی لسٹ میں ہو، تو پھر تو کوئی اچھی بات نہیں۔ تو یہ ایک جذبہ ہمارے اندر ہو ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا، اور رشتہ داروں کے اندر بھی دیکھیں جن لوگوں کی آمدنی کم ہے ان کے ساتھ تعاون کرنا۔ بعض تو مقصد ہے کہ اب لوگوں میں مختلف قسم کے لوگ ہیں، بعض ایسے بھی لوگ ہیں جو مقصد ہے کہ ان پہ تھوڑی سی بھی تکلیف آئے وہ فوراً اپنی تکلیف کا اظہار کرتے ہیں، اور بعض ایسے خوددار قسم کے بھی لوگ ہیں کہ اگر آپ ان کو کہیں بھی ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں جی ہمارے پاس سب کچھ ہے۔ اور میں نے ایسے ایک بزرگ کو دیکھا کہ ایک مرتبہ وہ دونوں اب اللہ کو پیارے ہو گئے، ایک بزرگ میرے ساتھ کھڑے تھے مسجد میں، تو سامنے راستے پر ایک بزرگ گزر رہے تھے، ان کے پاؤں میں جوتا بھی نہیں تھا۔ پھر ہم دونوں کو دیکھ کر وہ قریب آئے، اور انہوں نے ان سے جو میرے ساتھ کھڑے تھے انہوں نے کہا کیا بات ہے آپ کے پاؤں میں جوتا بھی نہیں ہے؟ اس نے کہا کہ بس بچے بھی ان کا کوئی کام نہیں ہے، اور میری تو عمر ایسی ہے میں تو کوئی کام کر نہیں سکتا ہوں۔ پھر انہوں نے اس کے ساتھ جو ان کو توفیق تھی مدد کی۔ آپ دیکھیے کہ پورے 1 سال کے بعد، اور بالکل وہی سین تھا، میں اور وہ بزرگ کھڑے تھے اور وہی صاحب آگے سے گزرے، پھر انہوں نے اس کو آواز دی، بلایا اور بلا کر پوچھا کہ کوئی آپ کی مدد کروں؟ اس نے کہا نہیں اللہ کا شکر ہے، اب میرے دونوں بیٹے جاب کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، مجھے ابھی ضرورت نہیں۔ ایسے لوگ، اور ایسے بھی ہیں جو بالکل اپنی ضرورت کا اظہار نہیں کرتے۔
تو اللہ نے ترغیب دی للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف. اللہ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کے صحابہ میں ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنی سفید پوشی کی وجہ سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تو بہت مالدار ہے لیکن وہ ہے غریب. اللہ نے ترغیب دی کہ ان کی طرف بھی توجہ کی جائے، ان کی مدد کی جائے.